السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 27 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 109 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ ایشو جو آج کل پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو کافی دل دہلا دینے والی انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں. اور وہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر رانی پور ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہیں اسد شاہ کے نام سے. ان کے گھر میں جو ظالمانہ قتل ہوا ایک کام کرنے والی بچی کا، فاطمہ جس کا نام تھا، بمشکل اس کی 10 سال عمر تھی. گھر والوں نے پیر صاحب کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ جہالت عام ہے، اس طرح بچیاں لوگوں کے گھروں میں چھوڑنا خدمت کرنے کے لیے نہ تو یہ شرعی اعتبار سے حلال ہے اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حلال ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اپنی آخرت کے ساتھ. صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے غریب عوام کا. ان کی غربت اور جہالت دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ جو پیر طبقہ ہے بالخصوص، ان کے علاوہ بھی وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، پیسے والے لوگ صدیوں سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں. اسی کی ایک نمائندہ مثال یہ رانی پور والا واقعہ ہے. میڈیا کے ذریعے آپ کو کافی زیادہ تفصیلات اس کی معلوم چل گئی ہوں گی. میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اتر کے تو وہ ساری گفتگو نہیں کر سکتا، وہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے. میں تو اس کے ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کروں گا جو ہمارے اس پلیٹ فارم کا تقاضا ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں. افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس سیاسی جماعت کی حکومت ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتی ہے اور اپنے زوم میں وہ کارل مارکس کے نظریات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی وہاں پر اسی طریقے سے فیوڈلزم جاری ہے پیری فقیری کی فارم کے اندر. اور یہ سارے پیر فقیر تمام جماعتوں کے اندر اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتیں جب بنتی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے. ان کے اپنے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ہاں، صرف ٹی وی میں تقریر کرنے کے لیے، جلسوں میں بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو یہ سرگرم نظر آئیں گے، لیکن پریکٹیکلی ان کی اپنی زندگیاں ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا اور جاہل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں.
خود دیکھیں کہ ان کی اولادیں کتنی پڑھ لکھ گئی ہیں، دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں نہ بلوچستان کے اندر اور نہ سندھ کے اندر یہ لوگ سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز کو پروموٹ کرتے ہوں. بالکل آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. یہ چاہتے ہیں کہ عوام جاہل رہے اور اس طریقے سے ہم انہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں، کیونکہ جب جہالت دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی جو چودراہٹ ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، جن لوگوں نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے. یہ اتنے بڑے دو ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایک جہالت اور دوسرا غربت، کہ جس کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے، ہم خود بچوں والے ہیں، دوسروں کے گھروں میں خدمت کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کل کے پیر فقیر جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے واقعات آ رہے ہیں. ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے تھے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز نہیں بنتی تھیں، خبریں باہر نہیں نکلتی تھیں، لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، کیونکہ پورے پورے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ اگر کوئی حق کے لیے آواز بلند کرے، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہی پیروں فقیروں کے، جاگیرداروں کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. اس وجہ سے کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا، پورا پورا خاندان قتل ہو جاتا تھا. یہ آج بھی یہ جدید جو اس دور کے اندر آپ کو سچائی کے لیے آواز اٹھانا آسان ہو گیا میڈیا کی برکت سے، تو یہ بھی آپ گوروں کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، ادروائز ہمارے بڑوں نے تو ہمیں جاہل ہی رکھا. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو میں ایجوکیٹ کروں گا مسلم عوام کو کہ آپ کب تک اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، پولیٹیشنز کے ہاتھوں اس طرح یرغمال بن کے رہیں گے. یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان سو کالڈ پیروں کے اور بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں، اور اس حمام کے اندر سارے ننگے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم ایک جج کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس کی کتنی پٹائی کی جاتی تھی. جس طرح یہ اسد شاہ جو پیر ہے، اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی اس کی پٹائی بھی کرتی تھی. وہی سیم صورتحال، اس کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے، ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جب اس کی لاش کو غسل دے رہے تھے. لیکن وہ غریب طبقہ تھا، خاموش ہو گیا، اور انہیں دبا کر ان لوگوں نے یہ بیان دینے پر مجبور کیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے مری ہے. اور وہاں کے ڈاکٹرز بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. یہ تو جب سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے آواز بلند کی گئی لوگوں نے، تو پھر جو سینئر پولیس کے آفیسرز ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں، انہوں نے ایک دلیری دکھائی ہے اور اس پورے معاملے کو لیا ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہوا ہے اس بچی کا، اور وہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. اس کا جسمانی استحصال بھی ہوا ہے اور جنسی استحصال بھی ہوا ہے. ایک ایک چیز میڈیکل رپورٹ کے اندر آ چکی ہے. 10 سال کی بچی، اور دیکھیں اس کی زندگی کے آخری لمحات کیمرے میں بھی کیپچر ہیں، جس میں وہ تڑپتے ہوئے جان دے رہی ہے. پہلے اس کی ورڈک آئی تھی کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو اپنے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے، اور کیمرے ہم نے اسی لیے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ یہ ملازمین چوری نہ کریں. اور بقول پیر کے کہ وہ ویڈیو ہم نے خود عام کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اپنی نیچرل ڈیتھ مری ہے، یہ بیمار تھی. اور میڈیکل رپورٹ بھی جعلی بنوا لی انہوں نے. وہ تو جب اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو سارے معاملات کھل گئے کہ سب کے سب لوگ ملے ہوئے تھے، چاہے پولیس ہو، خواہ ڈاکٹرز ہوں، اور خواہ ان کے اپنے مریدین ہوں. حتیٰ کہ وہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں وہ اب ویڈیوز بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں جس نے بھی کوئی گفتگو کی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. یعنی ڈاکو بھی ان کی سپورٹ میں نکل آئے. یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے یہ بات. وہ صحافیوں کو، پولیس کو، میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو یہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ یہی وڈیرے اور پیر انہیں پالتے ہیں ڈاکوؤں کو، اور ان کے ذریعے عوام کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. بہرحال اس وقت میڈیا کے اندر جتنی اس کی آواز بلند ہوئی ہے اور جس طریقے سے ٹیک اپ کیا ہے ہماری پولیس نے اور باقی اداروں نے،
تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک معاملہ پہنچے گا. اور وہ تو جیل کے اندر ہے, اس کی بیوی غائب ہے, پری ریسٹ بیل لی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیل تو خارج ہو جائے گی, وہ زیادہ عرصہ نہیں بیل رہتی. جس طرح وہ جج کی وائف کی بھی فارغ ہو گئی تھی اور وہ بھی اندر ہے, جج کو بھی اس کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی اب اس طرح کا معاملہ انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا. شواہد کی بنیاد کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ اب بچنے والا نہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں عوام الناس سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی ان کے ہاتھوں یرغمال نہ بنیں. خدا کے لیے اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنی آخرت کی حفاظت کریں, اپنی اولاد کی حفاظت کریں. یہ مذہبی پیشوا اور جو امیر لوگ ہیں ہمیشہ سے استحصال کرتے ہیں. ہم تو یہ آج باتیں کر رہے ہیں, آج سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر, جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی, 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو آلموسٹ 700 سال پہلے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. تفسیر ابن کثیر کے نام سے پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں ایک مین تفسیر مانی جاتی ہے, اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں, لیکن اوورال ایک بہت اچھی تفسیر ہے. اور پیرلل میں انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی. عربی میں اس کا نام البدایہ والنہایہ ہے, لیکن اردو میں تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, اور کیٹاگوریکل انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جتنے حکمران ہیں, بادشاہ, حکومتی عہدے داران, علماء, فقہا, بزرگان دین کی انہوں نے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اس میں میری ویڈیو سے متاثر نہیں ہوئے تھے ابن کثیر. انہوں نے ان ساروں کے نام لکھ کے کہا کہ یہ سب کے سب لوگ یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے مرض کے اندر مبتلا ہیں, سوائے جن کو اللہ بچا لے. اچھا, اور یہاں ترجمہ کرنے والوں نے نا بڑا گول مول کر کے ترجمہ کیا ہے اس کا. اس کو تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں, دنیا میں. اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ جملے انہوں نے عربی میں تو لکھے ہوئے تھے, اردو میں سے ترجمے میں سے ہی نکال دیے. حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور رکھیں. یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے, یہ انہوں نے نکال دیا کیونکہ پورا مدرسہ سسٹم اس کے اوپر چل رہا تھا. تو یہ صرف پیر فقیر یا علماء کا مسئلہ نہیں, سب کا ہی مسئلہ ہے. لیکن ٹارگٹ دیندار طبقہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے. تو بھائی چوپڑیاں نالے دو اس طرح نہیں ہو سکتا. دونوں جہانی مٹھے باہو, آپ کہیں جی میں دونوں چیزیں پیرلل میں ساتھ لے کے چلوں, اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ دنیا میں عزت کلیم کر رہے ہیں قرآن و سنت اور دین کے نام کے اوپر, تو اب جب آپ ایکسپوز ہوں گے تو آپ کے ساتھ ذلت والا معاملہ بھی دوہرا ہوگا, کیونکہ آپ نے عزت اس کی بنیاد پہ کمائی ہوئی تھی. اب یہ تو عوام کے لیے میرا ایک میسج تھا, بلکہ ہماری تو پوری کی پوری دعوت عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے. رہ گئے یہ پیر فقیر طبقہ یا علماء کا طبقہ, ان کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا, ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور جو ان کے اندر یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں, بلکہ یہ کالی بھیڑوں میں جو 2-3 سفید ہیں وہ ان کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کریں. یہ ساری کالی ہیں الا ماشاء اللہ, لیکن اکا دکا لوگوں کے سوا آپ کو کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا. بڑے لوگوں میں سے تو کسی کا بیان نہیں ہے, کسی پیر کا, کسی بڑے مفتی کا کوئی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ان کے ہیڈز ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کریں. خصوصاً اب جب واقعہ آیا تو سامنے ان کا بیان آنا چاہیے. ویسے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں, روڈز بلاک کر دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں. اب یہ کہاں مر گئے ہیں, نہیں نظر آ رہے, کیونکہ اگر وہ سامنے نکلیں گے تو وہ بتائیں گے بھائی آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہو. ایک دوسرے کے یہ سمجھ لیں جنہوں کہنا ہے پنجابی کاڑے نے, ایک دوسرے کی اصلیت ان کے اوپر ایکسپوز ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے, ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. کدھر یہ بڑے سامنے آئے نا, یہ جو کہتے ہیں جی نہیں وہ اصلی پیر بھی ہوتے ہیں, جی جعلی پیر بھی ہوتے ہیں, ڈبا پیر بھی ہوتے ہیں, چلو جی جڑے اصلی نے سامنے آؤ, نہیں آ رہے. یہی کچھ ہی ہے سب کچھ.
الا ماشاء اللہ. تو ان کے لیے تو یہ میسج ہے. باقی جو ان میں کالی بھیڑیں ہیں جو زیادہ تر ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. ان کے لیے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے، اس دنیا کو پاک کرے ان لوگوں سے. اس کے بعد جو ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کے معاملات کے اوپر سینسٹیو ہو کر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچے ہمارے ہی بچے ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ لوگ ان تمام معاملات کے اندر ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ٹیک اپ کریں، اور نہ دن دیکھیں اور نہ رات، اور ان معاملات کو فوراً منطقی انجام تک پہنچائیں، اور میڈیا کے ذریعے عوام کو اپڈیٹ رکھیں اگر آپ آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں. نہ کہ یہ کہ آپ ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. جوڈیشری بھی سو موٹو کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں لے رہی ہوتی، باقی معاملات میں لے رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر 54,000 سے زیادہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، کیس پینڈنگ ہیں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. لیکن یہ فیصلے کیا کرتے ہیں کہ عمران خان کو ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی، نواز شریف کے کیس ختم کرنے ہیں یا نہیں کرنے. رات کو یہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں، صبح لگ جاتی ہیں، اور باقیوں کے کیسز سالوں سے لائن میں لگے ہوئے. مہینوں ہفتوں کی میں بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں 4 سال 5 سال 10 سال کیس نہیں لگتا کہ جی آپ کا تو نمبر ہی نہیں آیا. تو نمبر یہ ان لوگوں کے لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. شکلیں بدلتی ہیں، کرتوت سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہاں کچھ کے آپ کو شروع میں نہیں پتا چلتے، بعد میں پتا چل جاتے ہیں، اور کچھ کے آپ کو اوپنلی پتا چل جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ فرق کرتے ہیں. ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم ہی اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کے اندر اب اتنی جلدی اصلاح ممکن نہیں ہے. تو حکومتی جو لوگ ہیں انہیں بھی یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے ساری جنرل باتیں کی. اب میں قرآن و سنت کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر واضح طور پر حکم فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اور سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے اور سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس طرح کے سارے معاملات کے اندر بھی جو لوگ گواہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ریئل ٹائم کیا ہوا ہے، انہیں بالکل گواہی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور دلیری سے گواہی دینی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ طے کر دیا تھا اور اس شریعت کے اندر بھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم لگایا جائے اس ظالم کو کہ جس نے مظلوم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا. اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جو تکلیف ان لوگوں نے ان بچوں کو دی ہوتی ہیں، یہ ساری تکلیف انہیں دینی چاہیے اور اعلانیہ دینی چاہیے. سورۃ النور میں بھی آیا نا کہ بدکاری کی سزا کو ویٹ کرے گا مسلمانوں کا ایک گروہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. یہ چھپا کے سزائیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعلانیہ ہونی چاہیے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، یہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ جو غریبوں کے ساتھ یہ ظلم والا معاملہ کرتے ہیں، یہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں سولی دے دیا جائے. پبلکلی یہ سارے کا سارا معاملہ
ان کے ساتھ کیا جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرس بنے. اس طرح کے جتنے بھی پیر فقیر لوگ ہیں یا حکومتی عہدے داران ہیں جو اس طرح کے معاملات کے اندر ملوث ہیں، ان کو اس قسم کی سزائیں ہونی چاہیے. اور یہاں تو قتل والا معاملہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا، وہ تو بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. سورۃ المائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس 2 استثناء ہے، ایک جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل، اور دوسرا فساد فی الارض. ان 2 کیسز میں تو کسی کی جان لی جا سکتی ہے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، ہر شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے گا. اس کے سوا جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کو کیسے بچا لیا؟ ڈیٹرنس کی وجہ سے. اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ مجھے سزا ملے گی تو وہ قتل سے باز آئے گا. اور یہ اسے کیسے پتا چلے گا؟ جب اس طرح کی حرکت کسی اور نے کی ہوگی اور اس کی سزا اس نے ویٹ کی ہوگی. 10 سال کی بچی اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اور میڈیکل رپورٹ بھی پھر اس کی خراب بنوائی گئی ہے اور گھر والوں کو بھی دبکا دیا گیا. یہ حالت ہے اس ملک کی. اس میں معافی معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طرح کا جو قتل ناحق ہے ایک مؤمن کا، اس کے بارے میں تو سورۃ النساء میں آیا کہ ہمیشہ کی جہنم ہے سزا. جی ہاں، ہمیشہ کی جہنم. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سٹانس بہت سخت ہے. اب اس میں سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اسی کی پلی پھر لے کے یہ سارے لوگ اینڈ پہ چھوٹتے ہیں. آج تک جتنے لوگ چھوٹے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. یہ فساد فی الارض ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہے. اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کرتے ہیں تب بھی جو ڈیٹرنس پھیل گئی ہے عوام الناس کے اندر، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے سہم گئے ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کے دل سے خوف کون کم کرے گا؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ فرنٹ سے لیڈ کرے گی اور فساد فی الارض کی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی. یہ بالکل نہیں چھوٹ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقی گناہوں کے معاملے میں تو معافی کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا، حقوق العباد کے معاملے میں بھی کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. لیکن قتل ناحق ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے میں، قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم ڈر جاؤ. یعنی ڈیٹرنس اسی میں ہے کہ جس قاتل نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کروایا جائے اور معافی کی روش اختیار نہ کی جائے. یہ قرآن کا اسلوب بھی نہیں ہے کہ آپ قاتل کو معاف کریں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا. جی ہاں، ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن وہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ، کیونکہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں قتل کے مقدمے کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. اور وہ فیصلہ کس لیول کا ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو الٹ ہوگا. یہاں تو قاتل نے قتل کیا تھا نا، وہاں پہ جو قتل ہوا وہ شخص ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں میری جان کیوں لی تھی. اتنی اللہ سے فرینکنس ہے مقتول کی کہ وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا.
یہی حدیث جب سنن نسائی میں آئی ہے تو اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ اپنا فتویٰ ساتھ دیتے ہیں کہ اعانت نہ کرو، مدد نہ کرو کسی قاتل کی مقتول کو قتل کرنے کے معاملے میں، اور وہ اسپیشلی حکمرانوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھار لو۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو سپورٹیو حدیث ترمذی میں ہے، ترمذی والی حدیث کے اوپر تو کلام ہے بعض محدثین کا، لیکن اس کے الفاظ بہت خطرناک ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ روایت بخاری کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں۔ جامعہ ترمذی میں جو یہ حدیث ہے، اس کو سپورٹیو جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب ایک قتل کا مقدمہ آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس ایک بندے کو قتل کرنے میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل کروا دیتا، ایک بندے کے قتل کے بس۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے، سارے بزرگان دین، ان کے مزارات اور کعبہ شریف، سب کچھ کوئی برباد کر دینا، حرمت کی ساری جگہ ختم کر دے، اس سے بڑھ کر جرم ہے ایک مومن کا قتل۔ اور یہ صرف بات مومن تک نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا، جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر عہد کی پاسداری کر رہا تھا، جزیہ دے کر رہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یعنی کافر کا ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو مومن کا قتل تو پھر بہت بڑے لیول کی چیز ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری حدیثیں، آیات ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئیں۔ پریکٹیکلی مسلمان اس وقت دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہی بنے ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہیں، زیادہ تر مسلمان تو ایسے نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑے اتنے ڈومیننٹ ہیں کہ اس دنیا کو انہوں نے جہنم بنا دیا۔ پاکستان کو تو بنا دیا ہے جہنم، آپ کے سامنے ہے۔ نہ مسلمانوں کی جان مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے اور نہ نان مسلمز کی جان ان لوگوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ جب چاہتے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں، اور ایک سمجھ لیں لا قانونیت والا معاملہ نظر آتا ہے۔ اس لیے میں نے قتل ناحق سے متعلق یہ ساری حدیثیں فی البدی بیان کی، اور یہ اتنی دفعہ میں نے بیان کی ہیں کہ وہ مطلب مجھے کوئی بیٹھ کے کوئی رٹا نہیں مارنا پڑتا۔ یہ آپ رات کو 12 بجے بھی اٹھا کے مجھ سے آیات اور احادیث سنیں، کیونکہ اس ملک میں تو آئے دن یہ احادیث ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ خدا کے لیے بیسک ہیومن رائٹس کا کوئی خیال کریں، یہ دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑیں، خواہ انڈیویجول لیول پہ ہو خواہ جماعتی لیول کے اوپر ہو، ایک دوسرے کی جان کی قدر کریں۔ اور اس میں میں آخر میں حکمرانوں کے لیے میسج ضرور دوں گا جنہیں بڑا شوق ہے پوسٹ حاصل کرنے کا، لیکن میں ببانگ دوہل کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکمرانوں کی تو جہنم کنفرم ہے، الا ماشاء اللہ کو بچ جائے تو بچ جائے، حکمران نہیں بچتے۔ انہیں بڑی شیروانیاں پہننے کا اور بڑی ٹائیاں لگانے کا اور بڑے بیج لگانے کا شوق ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پوسٹ کتنی خطرناک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر گڈریا ہے، یعنی حکمران ہے، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہاں جی، خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تم میں ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی الاسلام نے اسے کھولا اور فرمایا کہ ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اور ایک حاکم وقت اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کامیاب ہو گیا تو ہو گیا، ادروائز تو جہنم پھر پکی ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی اچھا حکمران ہے، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے، ان میں سے پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے۔ ہاں وہاں پہ بھی مرتبہ اوپر ہے، لیکن یہ پھر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کوئی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اگر پوسٹ سنبھالی ہے تو میرے بھائی ان پوسٹ کے تقاضے بہت زیادہ ہیں۔ ذمہ داری پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پریویلیجز ہی لینے ہیں، نہیں، رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے حضور پھر کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں لے کر چلے۔ ہم تو حکمرانوں کو بار بار اس طرح کے معاملات کے اندر جھنجھوڑتے رہتے ہیں، چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور عوام الناس کو تو خیر مسلسل ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھاریں، کسی کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اس کے باوجود اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جناب، آپ کی اب جو پرچیاں آئی ہیں ریئل ٹائم، ان کو میں شروع کرتا ہوں۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے پرچیاں اپنے پاس رکھی ہوں گی، خیر یہ بھی آپ لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے، کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہے کوئی میں نے ریکارڈ نہ کروائی ہو۔ یہاں تو ہم جو یہ ہفتہ وار پروگرام کرتے ہیں، مین مقصد کسی کرنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں سے ایک ملاقات اور ایک تصویر والا معاملہ ہو جاتا ہے دعوت کے حوالے سے۔ باقی پرچیاں تو الحمدللہ میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس آلریڈی کر کے مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں کہ اس کے اندر اب مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک چیز ریفرنسز کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہی ویڈیوز کی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو پرچیاں آئیں گی میں اس کے اوپر صرف ورڈکٹ دوں گا، تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل تو میرا اوپینین آپ نے جاننا ہے، باقی تفصیلات تو ظاہر ہے ایک ایک پرچی کے اوپر بھی ایک ایک گھنٹہ لگے، یہ پرچیاں تو 1 سال میں ختم نہ ہو اگر ہم ہر پہلو کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں۔ اس پہ چونکہ آلریڈی کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوگی، میں وہ آپ کو ریفر کر دوں گا۔ ابھی تک کوئی ایسا افلاطون ادھر نہیں آیا کہ ایسا سوال لے کے آئے کہ جو میں نے پہلے ریکارڈ نہ کروایا ہو، اور اکثر تو ایسے سوالات لے کے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ رکھا ہے اور میں 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوتا ہوں۔ لائیو سیشنز میں بھی ایسے ہوتا ہے، بڑے لوگ اعتماد سے آگے بات کرتے ہیں، جی ہم نے جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں، کوئی اس پہ ویڈیو نہیں ہے، حالانکہ اسی ٹائم یہ شاید بھائی لکھتے ہیں تو 50 ویڈیو نکل آتی ہیں نا، جی ہے نا، وہ کوئی نہیں لکھا ہوتا، ابھی خام خواہ کے کوشش کریں میرے بھائی، ہر چیز یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ کیا دین اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا؟ کیا ہمارے پاس خالص دین آ رہا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اسی کے بارے میں میرے بھائی کئی سالوں سے ہم بتا رہے ہیں، جو یہ سوال ہے نا، کئی سالوں سے ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ یہی تو بتا رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ انسانیت کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس طریقے سے راضی کرنا ہے جو طریقہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ کیا ملٹی یونیورس اور ایلینز کی ایگزسٹنس یا اور مخلوقات ہیں؟ میرے بھائی وہ اور مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں، اس کا آپ کی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، آپ ان کو تو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام کے لیے تو وہ ساری مخلوقات ایلینز ہیں جو سائنس نے ہمیں آج بتائی ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اس پلانٹ ارتھ میں ہیں۔ اب تو خیر اس کا فگر 33-34 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ سپیشیز اتنی ہے، اور ہر سپیشی کے آگے جو تعداد ہے وہ اربوں میں، انسان ہی اس وقت 8 ارب کے قریب ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات تو ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بھی ایلینز ہی تھے، ان کو تو 15-20 مخلوقات کے نام آتے تھے نا۔ اب سمندر کی گہرائیوں میں کئی مخلوقات ہیں جو 20ویں صدی میں آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی ہیں۔ تو
اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، خلائی مخلوق کے نام سے، ایلینز لکھیں اور میرا نام لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی۔ فیوچر پریڈکشن استخارے کے تھرو اور روحانی علم جو لوگ کہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے بزرگ اس طرح کے فیوچر پریڈکٹ، کوئی بزرگ کوئی فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکا، بزرگوں نے آپ کا فیوچر برباد ہی کیا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا فیوچر بھی برباد کیا ہے۔ کیا پریڈکٹ کیا ہے جی؟ پچھلی گورنمنٹ جو تھی، پچھلی سے بھی پچھلی گورنمنٹ، جس میں وہ فیصل ووڈا صاحب وزیر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے چند دنوں کی بات ہے، اتنا تیل ہم نے روحانی طور پہ بھی ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا ہے، ہماری آنٹی نے، اور باہر سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے ادھر آئیں گے، کدھر ہے وہ تیل؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ کچھ لوگوں کو جنات وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا ہے، کیا اس معاملے میں تعویذات ٹھیک رہیں گے؟ تعویذ نہ ہو، دم والا معاملہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ آپ کسی اہل توحید کے پاس جائیں، ان سے دم والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین پر۔ خلیفہ کا معنی ہے اولیاء، ماں باپ یا مومنین یا کچھ ہو، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد خلیفہ، یہ ان معنوں میں، یعنی خلیفہ جس کو پیچھے چھوڑ کے جایا جائے، خلیفہ کا معنی یہ ہے۔ تو وہ جو قرآن پاک میں ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، تو اس میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنی اولاد کو خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو انسان مر رہا ہے اسے خلیفہ چھوڑا تھا اس کے ماں باپ، ان معنوں میں۔ باقی جو خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا، وہ ان معنوں میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ول سے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار جانوروں کے پاس نہیں ہے، جانور تو اپنی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اکٹھا ڈسکس کیا ہے، تثنیہ کے صیغے کے ساتھ۔ اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسلامی جمعیت طلباء کے لیے کوئی نصیحت کر دیں۔ نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، سب سے پہلے جس کام کے لیے آپ کو آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے۔ میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کا حامی ہوں، لیکن وہ بدماشی کے اوپر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ آپ کوئی اسلام کی خدمت ایسی کر رہے ہیں کہ جو آپ کا پرائمری مقصد ہے وہاں آنے کا یونیورسٹی، وہ آپ بھول جائیں۔ باقی آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، چاہے فوج کے اندر ہوں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسلامی جمعیت طلباء کے اندر رہے ہیں، لیکن بعد میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ جو کچھ لوگوں کو درس دیتے رہے بالکل اس کے خلاف چلتے رہے۔ تو جو آپ درس و بیان والا معاملہ کر رہے ہیں اسے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں، اور پلس یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دیں۔ علی بھائی آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ پشاور میں 2 نہیں 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے 3 سے بھی زیادہ ہوتی ہوں گی، باقی جزاک اللہ جی، میرے علم میں آپ نے اضافہ کیا۔ جب غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو جن لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول کیا تھا تو کیا وہ مرتد تھے؟ جی مرتد تھے۔ اب وہ معاملہ ماضی کا حصہ بن چکا۔ امیر لوگ مجرم سے بھاری فیس لے کر قانونی داؤ پیٹ سے اس کو عدالت سے بری کروا لیتے ہیں، یہ حرام ہے؟ جی حرام ہی ہے میرے بھائی، کو پوچھنے والی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں، تو یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام رشتہ داری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے صحابہ کی بھی بہت قربانیاں ہیں۔ جی بالکل ہیں قربانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا، پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ بنو اسرائیل کو کیوں چنا، اور 2 بار قرآن میں فرمایا
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. پھر نبی الاسلام کی مبارک آمد کی برکت سے بنو اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے. لیکن جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اے ابراہیم، جو تیری اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے ان کے لیے یہ عہد ہے کہ انہیں میں انسانیت کا امام اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ذریعے چلیں گے. تو آج بھی اولاد ابراہیم میں سے جو اس طریقے پہ ہے اس کے لیے سارے فضائل ہیں. چونکہ سیدنا علی ہوں، حسن و حسین ہوں، انہوں نے ثابت کیا ہے اولاد ابراہیم ہونا، تو یہ ان کی نسبت نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے تھے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہم صرف نسبت کو نہیں مانتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی نسبت اسے آگے نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں. لیکن اگر کسی کا عمل ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک نسبت، وہ ایک سمجھ لیں نور علی نور والا معاملہ ہے. اور یہ چیز اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو انسانیت میں یہ جو خاندانی سسٹم اور قوم اور قبیلے اور زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو نبی الاسلام کا آخری خطبہ بھی ہے حجۃ الوداع کا مسند احمد میں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ بنیاد ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں پلس پھر خاندان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جس طرح نبی الاسلام نے خود فرمایا بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو سب سے بہترین شاخ تھی قریش کی بنو ہاشم، اس میں مجھے پیدا کیا. انبیاء کرام دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کلام نہ کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں، یہ ایک ایکسٹریم رویے ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے. ہاں اللہ نہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت توحید کے لیے کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے. لیکن چونکہ اب اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال تو نہیں سکتے. اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے پیغمبر کے ذریعے حاصل کرنی ہے. پیغمبر ہی وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا. اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دوں تو ایسا نہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہی ہدایت ملنی ہے. اللہ چاہتا تو ہم 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی. لیکن اس نے بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا، پیاس مٹانے کا ذریعہ پانی کو بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اس طرح یہ والے سارے معاملات بھی ہیں. میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں. جی ہم اینڈ پہ سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. فتح مکہ کے وقت کتنی صورتیں نازل ہو چکی تھی، اس طرح کی کوئی تفصیلات جو بھی ہوں گی وہ تاریخی طور پہ جمع کر کے کوئی اپروکسیمیٹلی بتائی جا سکتی ہیں. باقی ڈیفینیٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے. میجورٹی قرآن تو آلموسٹ نازل ہو چکا ہوا تھا، میجورٹی. لیکن کچھ صورتوں کی بعض آیات بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر ایک میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. قرآن کی پہلی اور آخری آیت اور سورت کون سی ہے اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. باقی قرآن حکیم کی جو میں نے تفسیر لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں نا، جو 158 ریکارڈ ہو چکے ہیں جو نئی والی کلاسز ہیں، ان میں سے پہلی 6 کلاسز جو ہیں وہ قرآن کے تعارف کے اوپر ہیں. اس میں بھی میں نے اس حوالے سے 40 پوائنٹس ڈسکس کیے ہوئے ہیں قرآن کے تعارف کے اوپر، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کلاسز کور کی ہوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. تو یہ آپ لوگ 5% بھی نہیں ہے. اور میری زندگی کا سرمایہ وہ کلاسز ہیں. آپ لوگوں کو تو اختلافی موضوعات سن کے چسکا ملتا ہے نا، تو وہ کلاسز ضرور دیکھیں.
کیا ستاروں کا حال دیکھنا جائز ہے؟ بالکل، یہ تو ساری چیزیں غلط ہیں جی. علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ڈیورنگ دا کرنٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل سینیریو ہاؤ وڈ یو پرووائڈ اے ریزنیبل سولوشن. جی میں نے 14 اگست کے اوپر سولوشن دے دیا ہوا ہے میرے بھائی. ہر سال 14 اگست کے میرے سولوشنز آپ دیکھ لیں. کیا لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے جائز نہیں ہے جی، سوائے چاندی کے، وہ بھی 4.5 ماش ہے. وکیل پیسے لے یا دے کر جھوٹے گواہ کے ذریعے بری کروا دیتے ہیں، حرام ہے جی، اور آخرت میں عذاب ہوگا. یہ سوال تو پوچھنے والے ہی نہیں میرے بھائی. یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ نے پوچھنا بھی نہیں تھا. آپ نے کہنا تھا جی ان کو تو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو اینڈ ادرس کین کنوینس اور فورس دا بزنس مین ٹو پے دیئر ڈیو ٹیکس. تو میں تو ہر بار کرتا ہوں ٹیکسز کے اوپر. میں نے کس طرح کنونس کیا؟ میرے علاوہ تو کوئی بندہ ٹیکسز کے اوپر بولتا ہی نہیں ہے. مولویوں نے کیوں بولنا ہے؟ ان کا تو آڈٹ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور آڈر دیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں. آپ ٹیکسز لکھیں اور میرا نام لکھیں. میں نے تو اس 14 اگست میں بھی بتایا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے بڑا، اور وہ یہ ہے کہ جس ڈیوٹی کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کر رہے اور دوسروں کے کاموں میں لوچ تال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، اور قرضے بھی ہم نے خراج سمجھ کے اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ واپس کرنا ہی نہیں. جس طرح نیتے آیا جے گوری، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. ٹیکسز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. میں گورنمنٹ ملازم ہوں، اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے سسٹم کی وجہ سے کرپشن کرنی پڑتی ہے، اور تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے میرے ساتھی لے بھی لیتے ہیں. تو ساتھی انشاءاللہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور آپ ہماری نصیحت کی وجہ سے بچ جائیں گے، پھر آپ کو ہماری باتیں یاد آئیں گی. چھوڑیں ان کو. آپ کا ساتھی کوئی زہر کھا کے خودکشی کر لے تو آپ بھی کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. امام بخاری نے جو رفع الیدین کی پہلی حدیث حضرت علی سے لی ہے، انہوں نے حضرت علی سے لی گئی حدیث بخاری میں کیوں نہیں لی؟ کیا اس حدیث کو شامل کرنے سے رفع الیدین کا مقدمہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے بھائی بخاری میں اور مسلم میں رفع الیدین کا مقدمہ جو مضبوط ہوا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو نبی الاسلام کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے. پیچھے اور کیا رہ گئے؟ امام بخاری سے زیادہ کیا کرتے رہا؟ اس حدیث کو مان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی امام بخاری نے کچھ شرائط سخت لگائی تھی بخاری شریف کے حوالے سے کہ میں نے یعنی ایک تو ہے نا A گریڈ A+ گریڈ کی حدیثیں میں اس میں لوں گا. تو اس وجہ سے یا تو یہ حدیث A گریڈ کی ہے، A+ گریڈ میں نہیں لائی کرتی ہے، اس لیے نہیں لی ہوگی انہوں نے، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے مسلم میں لے لی ہیں، البتہ میں نے وہ حدیثیں مسلم میں لی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء کا، اہل سنت کا اتفاق تھا. تو ظاہر ہے کہ ترمذی میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے. اب وہ حدیث بخاری میں تو نہیں ہے، ترمذی کے اندر ہے. تو ظاہر ہے کہ بخاری کہیں ختم بھی تو کرنی تھی نا. اب یہ ساری صحیح حدیثیں ایک جگہ جمع کی جاتی تو بخاری کئی جلدوں کی بن جاتی. تو امام بخاری نے ایک اوورآل ایک بلیو پرنٹ تو سنت کا آپ کے سامنے رکھ دیا نا. اکثر جمعہ کے خطبے کے دوران مولوی حضرات جعلی حدیثیں اور جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اس صورت میں ہمارا دل ان کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مطمئن نہیں ہوتا. نہیں، نماز تو آپ ادا کریں. آپ جمعے کے بعد ان سے جا کے ملیں، پیار محبت سے انہیں کوئی گفٹ دیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ آپ لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہی تو وہ چاہتے ہیں. آج تک یہی ہوتا رہا کہ جسے بات سمجھ آئی مسجد چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا اور شیطان ننگا ناچتا رہے. اس طرح نہ کریں. آپ خاموشی کا بائیکاٹ کریں. میں نے آپ کی قرآن کلاس کے 10 پارے سن لیے ہیں اور حفظ بھی کر لیے ہیں. اب آپ مشکات بھی ریکارڈ کریں. مشکات ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. مشکات سے زیادہ ریکارڈنگ قرآن کی 10 کلاسز میں
10 پاروں میں ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو آیات اور احادیث چاہیے وہ میں آلریڈی قرآن کی تفسیر میں ساتھ بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں یہ اب قرآن کی یہ والی تفسیر مکمل ہوئی تو پھر سوچیں گے. اسلام میں آپ نے درس قرآن دینا ہے, درس حدیث الگ سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے, اس کے ذیل میں آپ نے حدیثیں بیان کرنی ہے, نہ کہ حدیث کو ٹاپک بنا کے ان معاملات کے اندر. اسی وجہ سے تو حضرت عمر پھر آپ کو پتا ہے کوڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے, ایمفسائز قرآن کے اوپر کرنا ہے. بریلوی علماء گھرانے سے تعلق ہے, گھر والوں کو کیسے قائل کیا جائے؟ ان کے مطابق میں کافر ہوں. بس اسی طریقے سے ہی قائل کریں. انہیں کہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے, تو ان کی زبان پہ ہوگا کہ آپ گستاخ ہو گئے ہو, تو چشتی رسول اللہ نکال کے سامنے رکھیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرا دی ہیں. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, اور انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس نمبر 50. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے یہ مجلس 50 دیکھی ہوئی ہے؟ وہ میری زندگی کی کمائی ہے. سب کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور دوسری مجلس 100, وہ کتنے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ وہ زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں تو دعوت دینی کیا ہے, اور گدڑ سنگیاں جو ہے نا وہ مجلس 50 میں میں نے سکھا دی. سودی نظام اور رشوت خوری سسٹم کا حصہ ہے. ایسے سسٹم میں گزارا کیسے کیا جائے؟ جی آپ کپڑے اتار دیں اور پتے پہن کے جنگلوں میں چلے جائیں. گزارا اس طرح کیا جائے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جہاں تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں. باقی جس کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ زیادہ مجرم ہے. یعنی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے ان بڑوں کی ہے جو حکومت میں بیٹھے. اس طرح نیچے آئیں گے, آپ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کتنے اپنے سسٹم میں کہاں تک ایمانداری سے چل رہے ہیں. بس اس کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, صرف آپ جتنا کر سکتے ہیں نا وہ پوچھا جائے گا. پھول اور مسحری وغیرہ میلاد کے موقع پر بیچنا جائز ہے, جیسا کہ ہم سارا سال یہ کاروبار کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے؟ جی جائز ہے. وہ اس کا کیا یوز کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے. آپ تو پھول بیچ رہے ہیں, بیچتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے میلاد یا محرم پہ کوئی دیگ پکواتا ہے آپ سے, ضرور پکوائیں, وہ تو آپ کا کاروبار ہے, کیوں نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے خلاف قانون پاس ہوا ہے. یار یہ قانون پہلے سے ہی موجود تھا. 295(b)(c) تو نبی اسلام سے متعلق تھا نا. 295(b) اور A اور 298(a) یہ موجود تھے سارے, صرف سزا بڑھائی ہے. وہ بھی اب صدر صاحب نے اس کو بھی واپس کر دیا. اب اگلی اسمبلی جب بھی الیکشن ہوں گے پھر آگے معاملات. میری اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ قانون پہلے موجود تھا, 10 سال کی سزا کوئی تھوڑی نہیں ہے, لیکن آج تک اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے. 295(c) سے کچھ نہیں نکلا, تو اس سے کیا نکلنا تھا؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگ گستاخیاں نہ کریں, اور یہ آپ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بریلوی اللہ کے گستاخ ہیں, بریلوی اللہ کے بھی گستاخ. وہ یاد آیا مناظرے الفاظ, تو پتہ نہیں کہ کچھ. سیدنا عمر کے متعلق بعض روایات میں آیا کہ انہوں نے اپنی وراثت میں بے شمار مال چھوڑا. نہیں, ان کی وراثت کے بارے میں تو احادیث میں ان کے بارے میں تو نہیں, باقی حضرت زبیر کے بارے میں آیا تھا. ایک روایت سیدہ عائشہ سے ہے جس کے مطابق رضاعت صرف چھوٹی عمر کی معتبر ہے. پھر وہ کیسے رضاعت کبیر کا فتویٰ دیا کرتی تھیں؟ نہیں, اس سے رجوع کر لیا ہوا انہوں نے. یہ پرانی بات ہے میرے بھائی. کرپٹو ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ بچ جاؤ جی, نہیں تو اندر ہو جاؤ گے. کال سینٹر جاب کرنا, کیونکہ اس میں اپنی شناخت پوشیدہ رکھی جاتی ہے. شناخت پوشیدہ رکھنا ایک معاملہ علیحدہ ہے, آپ کسی کو دھوکہ نہ دے رہے ہو کاروبار میں, وہ اصل چیز ہے. اس طرح کے ڈمی نیم تو ہو سکتے ہیں, ایجنسیز میں بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کام آپ کیا کر رہے ہیں وہ اصل امپورٹنٹ ہے. سگریٹ فیکٹری کی کمائی جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی, کسی کو پوچھنے والی بات ہے. سگریٹ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. اگر اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے نوافل ادا کریں تو کیا پہلے نوافل کا اصال ثواب نبی علیہ السلام کو کریں؟ کوئی اصال ثواب اس طریقے سے کرنا ثابت نہیں ہے. آپ جو کچھ کریں گے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا, اور نبی علیہ السلام کو تو پوری امت کے اعمال کا ثواب ویسے ہی ملتا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو ان کے لیے تو قرآن میں ہے نا کہ آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تو
باقی ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. ماں باپ زندہ ہو یا مردہ، ماں باپ کو اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے. مدینہ شریف حاضری کے لیے نبی الاسلام سے مختلف کلاموں میں استغاثہ کیا جاتا ہے. مثلا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بس یہ شاعری سے ہی آغاز ہوا ہے نا جی. اس کا قرآن و سنت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا رسول اللہ پر عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا منکر نہیں ہے؟ المدد یا رسول اللہ، یا نبی الاسلام سے استعانت کرنا، وہ وائلیشن ہے ایاک نستعین کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو غلوف کی وجہ سے ہوا ہے. تمام فرقوں والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، پھر ان سب کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں. ان کا تجارت کرنا کیسا ہے؟ وہ تجارت تو پھر آپ کو سنائیں گے نا. نبی الاسلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی لین دین کیا ہے، اور جب کھانے پینے کی باری آئے گی تو اس طرح ہی کریں گے. یہ حقیقت بات ہے. کسی دکان کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں سے صرف بریلوی سودا خرید سکتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیا جائے گا. جہاں دنیا کا نفع ہوتا ہے وہاں یہ سارا اتحاد امت ان کا ہوا ہوا ہے. میری جاب سے ریلیٹڈ گرافکس ڈیزائن میں نامحرم عورتوں کی تصاویر لگانا کیسا ہے؟ اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں میوزک. یار یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی، آپ لوگ خود تو کہیں جا رہے ہیں، مجھے تو نہ گھسیٹا کریں ساتھ. میں کیسے کہہ دوں کہ نامحرم عورتوں کی تصویریں لگانا جائز ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ان کو دیکھنے والے بھی صحابی ہوں گے؟ جی صحابی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بالکل ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کے وہ تابعی بن جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے شب معراج. تو یہ آنری ہوگا. اصل میں وہ چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اور پھر میرے صحابہ، پھر تابعین. وہ زمانے کی ایک بہتری ہے. باقی اس طرح مراتب طے نہیں ہوں گے. مراتب تو اپنے اعمال کے ذریعے ہوں گے. آپ نے بتایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بخاری میں حضرت علی سے بھی ثابت ہے. اس حدیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیں. مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، آپ میرے لیکچر کے اندر ڈسپلے ہوئی بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ لکھیں. لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہے. اس میں ایک ایک حدیث، اس کے علاوہ بھی ڈسپلے ہوئی ہیں مختلف حدیث، صرف یہ نہیں ہے بخاری کی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھول کے بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ حدیث منسوخ ہے. اور مسلم شریف جب پرنٹ کیے نا دارالسلام والوں نے، انہوں نے اس حدیث کے نیچے فٹ نوٹ لگایا، اور حضرت علی کی یہ والی حدیث جو بخاری کی ہے وہ لکھ دی ہے نمبرنگ کے ساتھ کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ منسوخ ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جنت واجب ہے کہ نہیں. ہر مسلمان جنت میں جائے گا انشاءاللہ. باقی جو کچھ نے کیا وہ بھگت کے انشاءاللہ سب نے جنت میں جانا ہے، بے فکر رہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کی وفات ہونے سے کیا جنازہ ہوگا؟ جی جنازہ ہوگا. حنفیوں کا موقف ہے کہ نہیں ہوگا. تابعین میں بھی دو گروہ تھے. راجے یہی ہے جو ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ ہوگا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو پہلے وہ زندہ تھا نا، بعد میں فوت ہوا ہے نا. تو لیکن اس کا کوئی بڑا لیول کا کوئی فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ بھی پڑھ کے دفنا دے تو کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مردہ بچے کا جنازہ، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کرسچن بھائی نے اعتراض کیا ہے کہ اگر بائبل ہمارے لوگوں نے تبدیل کر دی ہے تو قرآن مجید کے زیر و زبر بھی تو حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوئے تھے. جی زیر و زبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن پاک کا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ زیر اور زبر ہم اجمیوں کے لیے لگائے گئے ہیں. وہ آپ اتار دیں. عرب قرآن جو ہے بغیر زیر اور زبر کے پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اردو زیر زبر کے بغیر پڑھتے ہیں. ہمارا بچہ بھی دال اور نون اکٹھا لکھا ہو تو اسے دن پڑھے گا، دان یا دن نہیں پڑھے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو دن یا دان کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ہمارا بچہ بھی اس چیز کا محتاج ہے کہ دال کے نیچے زیر لگائے؟ ہم خود نہیں کبھی زیر لگاتے. دن اور رات لکھنا ہو تو دن کو دال اور نون لکھتے ہیں. تو یہ جو اعراب لگائے گئے تھے یا زیر زبر پیش کہہ لیں آپ، علامات لگائی گئی تھی، وہ اس لیے لگائی گئی تھیں تاکہ جو نان عربک لوگ ہیں وہ یہ فرق کر سکیں. کیونکہ عربی زبان کے اندر ایک طرح کے الفاظ بعض اوقات ہوتے ہیں اور ان کی زبر زیر پیش سے ان کی جو وہ حالت بدلتی ہے.
تو وہ عام لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا. اپنی اصلی حالت میں تو حالت رفع میں چیزیں پائی جاتی ہیں. مثلا لفظ نبی علیہ السلام کا جو مبارک نام ہے محمدن، یہ لفظ ہے محمدن. جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو محمد وقف کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ جملوں کے اندر جائے گا تو پھر اس کی حالت بدل جائے گی. کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ محمد دن ہے نا، دن کے بعد را آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن اذان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد دن محمد رسول اللہ. کیوں؟ انا آ گیا، انا کی وجہ سے دو پیش دو زبر میں بدل گئی. اور درود شریف میں اللہم صلی علی محمد دن، وہاں دو زیریں مان جاتی ہیں. تو عربی میں چونکہ اس طرح کے معاملات ہیں اس لیے لگائے گئے. اس کا اور حجاج بن یوسف والی بات بھی ہمارے نزدیک تو مضبوط نہیں ہے. حضرت علی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ان کے شاگرد نے کیا تھا ان کے حکم سے. ابو الاسود الدولی، یہ بھی اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تو قرآن زیر زبر پیش سے کوئی بدلنے والا معاملہ نہیں ہوتا. وہ اتار بھی دیں تب بھی اس کو اسی طریقے سے ہی پڑھا جائے گا. سود کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں. کیا بتائیں جی؟ سود کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ آیت نمبر 279 ہے سورۃ البقرہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. باقی سود کیا کیا چیز ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. اسلامک بینکنگ آپ یہ لکھیں یوٹیوب کے اوپر، ہر حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی. انٹرنیٹ کا کاروبار کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، انٹرنیٹ کا یوز اگر کوئی غلط کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کاروبار تو درست ہے. قوالی میں دھمال یا ہوش سے باہر ہو جانے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، ہو جاتا ہے ایسے. وہ قوالی ہو، کوئی میوزک ہو، یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے. ریزوننس کا یہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ ہندو یا کوئی اور بت پرست بھی کافر ہے؟ دیکھیں کافر تو سارے ہی کے سارے ہیں اس حوالے سے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. مشرک ٹرم جو ہے وہ چھوٹی ہے کافر کے مقابلے پہ. جو شرک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہے. وہ تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں کلمہ گو مشرک کہتے ہیں، ان کو ہم کافر مشرک نہیں کہتے، چونکہ وہ اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں. کہیں ان کو کوئی غلطی لگی ہوئی ہے. اب اس طرح کے نان مسلم بھی موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے کسی اور ہستی کو، لیکن نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا ہوا، تو ہم انہیں کافر کہیں گے، مشرک وہ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو شریک کرنے والے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو اللہ رسول آخرت کسی بھی چیز کا مطلقاً انکار کرنے والے یا اس میں سے کسی ضروریات دین کا انکار کرنے والے لوگ وہ کافر ہیں. تو مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. باقی اس کی جو ایک منطقی بحث ہیں جو غامدی صاحب کرتے ہیں وہ عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. بال بیچنا کیسا ہے؟ بال ناخن کاٹ کر دفنانے چاہیے. دفنا دیں، دفنانے کی یہ ماڈرن فارم ہے. اگر نالی میں بھی آپ بہاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈسپوز آف ہی ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی دفنانا ہے آپ نے، مطلب پبلک ڈومین سے باہر نکال دینا. باقی بال بیچنا تو ناجائز ہے جی، اس کی کوئی انسانی اعضاء بیچ نہیں سکتے. ہاں ویسے آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، کسی کام کے لیے اگر استعمال ہوتے ہوں وہ. لیکن اس میں بھی اب جو بال کی وگ بنانا اوریجنل بالوں کی، وہ تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. سنتھیٹک بالوں کی ہو سکتی ہے، اوریجنل بالوں کی نہیں. جو غیر مسلم فلاحی فنڈنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا انہیں اجر ملے گا؟ دنیا میں تو اجر مل جاتا ہے ان کو، ان کے لیے دنیا کا اجر تو ہے نا کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے. آخرت کا تعلق میرے بھائی ہدایت کے ساتھ ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے. جب تک وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، آخرت کے بارے میں وہ چھوڑ دے. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آیا کہ اگر ریاکاری کے لیے کیا تو وہ پکڑے جائیں گے. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا.
اور وہ مسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا لیکن اس نے حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری دکھائی ہوگی، ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور الٹیمیٹلی اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہاں ان کو پیار سے بلائیں اور آفیشلی نکاح خاں کو بلا کے صحیح والا نکاح کروا دیں. یہی سلوک کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مارنا ہے آپ نے؟ آنر کلنگ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. جب کبھی ماں باپ کو پتہ چل جائے کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو اپنی جو ہے نا وہ عزت اسی صورت میں وہ بچا سکتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. الا یہ کہ وہ کوئی بچہ مطلب کوئی ایسا تخریب کار قسم کا بچہ یا بچی ہے پھر اس میں کریں. باقی اگر کوئی دنیاوی کمزوری ہے، کوئی شکل پیاری نہیں ہے، کسی کا خاندان نیچا ہے، اس پہ آپ ٹالریٹ کر لیں. ہاں وہ اگر رہنا چاہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں اور اجازت دے دیں. جیسا کہ حدیث میں نماز کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں جو درست بھی ہیں، اگر والدین بغیر رفع کتنے طریقے بیان کیے گئے ہیں. یہ آپ کے والدین نے ہی آپ کو بتایا کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. طریقہ تو ایک ہی ہے نماز کا. باقی آپ یہ پوچھیں کہ جو والدین رفع دین نہ کرنے دیں تو انہیں کہیں کہ اماں ابا تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ کہا کریں انہیں. یہی جواب ہے ہمارے پاس. وہ پوچھے کیوں؟ انہیں کہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو آپ شاہی کوئی نہیں ہے. ہاں انڈیا نے چندریال 3 چاند پر بھیجا، کیا اسلامی یا دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا انسانیت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ نا انڈیا سے پہلے بھی اور لوگ جا چکے ہیں، مطلب فائدہ تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ جب اس طرح کی چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں ان کو آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک معاملہ اچھی چیز ہے. اس کی بجائے آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے. ہاں کیا قضا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، مثلا فجر کی ظہر کے ٹائم میں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، بس اتنی لیٹ نہ کریں کہ آپ کی نماز کی ترتیب ٹوٹ جائے. زور سے پہلے پڑھ لیں، یعنی زور کے لیے جب وضو کریں تو آپ پہلے 2 فرض فجر کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی ترتیب قائم رہے. اگر کوئی اس طرح ہو گیا ویسے تو بہتر یہ کہ اتنا لمبا آپ پیریڈ انتظار ہی نہ کریں. صبح آفس جانے سے پہلے یا کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ پڑھ لیں اشراق کے وقت میں. میرے والد کی نصیحت تھی کہ 40واں نہیں کروانا. 40واں یعنی تیجا کروا لینا، 40واں نہیں کروانا یا کچھ بھی نہیں کروانا. لیکن میری والدہ نے سب کے ساتھ ضد کر کے ختم کروایا تھا. میں انہیں سمجھاتا رہا پر وہ نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے نہیں مان رہی کہ وہ معاشرے کے پریشر میں. ہمارے ماں باپ کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بس نسلاً مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں. صرف نماز میں ہاتھ کا سہارا لے کر بیٹھنے سے منع کیا ہے. ہاں جی، وہ جو منع کرنے کا جو ابو داؤد میں ہے نا، وہ کوئی شخص کمر پہ یوں ہاتھ رکھ کے وہ سہارا لے، وہ والا منع ہے. یہ نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا آپ نے لکھا ہے، بخاری میں 803 نمبر حدیث جو ہے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اور پھر گھٹنے لگاتے تھے. تو یہ جو سہارا والا جو ہے نا اس پوزیشن کا، اس کا میں نے تفصیل سے نماز والے لیکچر میں بتایا ہوا ہے 70A مسئلے کے اندر. اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا آج کل. میں آپ کو وہ طریقہ بھی نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آپ میں سے کوئی کر ہی نہیں رہا. ابو داؤد میں ہے کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. تو وہ روایت تو ضعیف ہے نا جی. اور اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں تو ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور پھر گھٹنے، وہ روایت بالکل صحیح ہے. اور بخاری میں بھی 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے. اسکول کالج میں بچوں کو رنگ و نسل دیکھ کر نمبر دینا کیسا ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سے اسکول ہیں جن میں ایسے دیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا یار، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. آپ کے بورڈ کے پیپر جو لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کس بندے کا پیپر ہے، تو وہ کیسے رنگ و نسل دیکھتے ہیں؟ ہاں انڈیویجول لیول کے اوپر اسکول کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کب تک کرے گا؟ میٹرک میں تو جا کے ساروں کا پول کھل جائے گا. یہ جو پرائیویٹ کالجز اسکولز کے اندر بچوں کو زبردستی پاس بھی کرتے ہیں تو بورڈ کے پیپر میں تو جا کے
سمجھ لیں بورڈ کا جو پیپر ہے وہ تو قیامت کا دن ہی ہوتا ہے ان کے لیے. ہاں اس میں تو فیصلہ ہو جاتا ہے پھر. تو یہ دشمنی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی گھر کے خرچے کی وجہ سے. جی زیادہ تر یہی ہوتا ہے. 1 سال ہو گیا آپس میں بولتے نہیں, علیحدگی بھی اختیار نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بچے رل گئے ہیں. کیا ان کا ایسے ساتھ رہنا جائز ہے؟ بڑی بات ہے یار, 1 سال کس طرح میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہوئے علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. یہ کوئی بڑا کوئی مرزانہ ہی کیس ہے. ایک جگہ نہیں رہ رہے ہوں گے, ایک جگہ رہتے ہوئے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں اور 1 سال سے بولے نا. اور تو خرچے کی وجہ سے پھر خرچہ چل ہی رہا ہے نا, تبھی 1 سال سے رہ رہے ہیں نا, پتے تو نہیں کھا رہے. زیادہ تر لڑائیاں جو ہے نا وہ خرچوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں, اور دوسرے نمبر کے اوپر جو انا اور ضد ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں ہم تو لوگوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں صرف. یہ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, ظلم ہے. 3 دن سے زیادہ تو ناراض ہونے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. کوئی شرعی وجہ ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. میں تو اکثر اس کے اوپر بولتا رہتا ہوں, زیادہ تر مردوں کے اینڈ پہ خرابی ہوتی ہے, عورتوں کے اینڈ پہ تو بہت کم ہوتی ہے. باقی دونوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ سے ڈریں. امتحان میں دوست کو نقل کروانا کیسا ہے؟ ثواب کا کام ہے جی. ہاں اس کی دنیا بھی برباد کریں اور اپنی آخرت برباد کر لیں. آپ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نقل کروانے سے کچھ بھی نہیں ہونا, گناہ ہے بالکل. یہ پاکستان اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین ہماری اس پسماندگی میں رہنمائی کرنے سے قاصر ہے؟ دین کہاں سے قاصر ہے یار؟ دین کو ہر جگہ ویسے ہی لے آتے ہیں, دین قاصر ہو گیا, اسلام کیا کہتا ہے. اللہ کے بندو, آپ لوگ تو انسان بھی نہیں ہو, اسلام کو تو چھوڑ دو. ایز اے نیشن جو آپ لوگوں کی اپروچ ہے وہ تو انسانوں سے بھی گری ہوئی ہے. اسلام تو بہت اوپر کی چیز ہے. جانوروں کا ہجوم بنے ہوئے ہم لوگ. ہماری اس پسماندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے جیسا کہ واقعہ جڑا والا ہوا, لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے. اس کے اوپر تو میں بول چکا ہوں نا, مگر اس کی خاطر کوئی باہر نہیں نکلتا. ہم نکلے میرے بھائی, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کیا کریں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. انارکی پھیلے گی. اب یہ دیکھیں نا آپ, 4-5 دن سے جو یہ بجلی کے بلوں والا ایشو بنا ہوا ہے. پہلے کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں لوگوں نے اپنے بیس جلائے ہیں. اس کے بعد کل میں مین میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خبریں قابو سے باہر ہو گئی ہیں جو مین میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. ادروائز مین میڈیا تو سینسر کر دیا جاتا ہے. لوگوں نے بجلی کے بل جلائے ہیں, اور الٹا جو لوگ میٹر کاٹنے کے لیے گورنمنٹ کے ملازمین آئے ہیں ان کی پٹائی کی ہے. ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو خود غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب جو ایک لائن مین آتا ہے اس کی بیچارے کی کتنی تنخواہ ہے, اس سے پوچھیں, اس کے گھر میں بھی فاقے ہوں گے. اس کو مارنا پیٹنا یہ بالکل غلط بات ہے. بس آپ اس کو, ٹھیک ہے, اگر آپ نے زیادہ پروٹیسٹ کرنا ہے اسے کام کرنے سے روک دیتے, اس کے بعد اسے مارنا پیٹنا یہ تو بالکل غلط ہے. باقی یہ تو حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے بڑے IMF سے مان چکے ہوئے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ 1500 ارب کا جو بوجھ ہے وہ عوام نہیں اٹھانا تھا بجلی کے بلوں کی شکل میں, کیونکہ ہمارے بڑے تو اپنے للے تللے اور یاشیوں میں تو کٹ لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, ان کی تو کوئی چیز بھی سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مزے سے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے کون سا عوام میں جانا ہے؟ یہ باہر سے لانچ ہوتے ہیں اور اوپر آ کے یہاں ہمارے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں سے پیسہ لوٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی کا کوئی عوامی سٹیک نہیں ہے کہ اسے یہ فکر ہو کہ میں اس کے بعد عوام میں جاؤں گا, کیونکہ ان کا جماعت تو کسی جماعت کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے, کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تعلق نہیں کسی کا. ٹیکنوکریٹس ہیں, جواب دے ہی نہیں کسی کو.
اس سے پہلے بھی جو لوگ کر کے گئے، ان سے پہلے جو لوگ کر کے گئے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہوتی گئی ہیں اور وہ اب نکل رہی ہیں. تو میرے پاس تو اس کا سولوشن یہی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. نمبر 1، جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ ملک سے باہر نکلے اور یہاں ریمیٹنس بھیجے. نمبر 2، یہاں پر بھی اگر کسی کا کوئی کاروبار ہے اور بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو بجائے نوکریوں کے چکر میں وہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں ان کے کاروبار کے اندر. اور بجلی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ سولر پلیٹس اپنے گھروں میں لگوائیں یار. 1-2 سولر پلیٹیں لگانے سے بھی آپ کو کافی سہارا ہو جائے گا. اور سرکاری ملازمین کے لیے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں جس طرح فوج کے اندر مسلسل تنخواہوں میں سے کٹوتی کرتے رہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں ایک پلاٹ مل جاتا ہے یا کوئی ایک اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، ان کی اپنی تنخواہوں میں سے ہی وہ کٹے ہوتے ہیں پیسے. اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے قسطوں میں کاٹیں اور انہیں سولر پلیٹس لگا کے دیں تاکہ باقی لوگوں کو سستی بجلی ملے. میں تو اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں، یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں. باقی دعاؤں سے کبھی کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے. ہاں، یہ تو بات کلیئر ہے. اگر آج تک نہیں تھی کلیئر تو اب تو کلیئر ہو جانی چاہیے. ہم وہی اپنی پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ جی وہ اللہ کا خاص فضل ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ باتیں ان کو جچتی ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کو پاکستان ایک سمجھ لیں جنت ہے ان کے لیے. پیسے والے لوگوں کے لیے تو جنت ہے، سیدھی سی بات ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، پاکستان سے زیادہ سستا ملک ہی اس کے لیے کوئی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے کے ساتھ باہر کے ملکوں میں اتنی عیاشی نہیں کر سکتا جتنی ادھر کر سکتا ہے. تو ان کی تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے وہ صرف آپ کو صبر و شکر کے بھاشن دے سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے معاملات خود ہی دیکھنے ہیں. باقی رہ گیا وہ کسی کے دماغ میں کوئی خونی انقلاب آ سکتا ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے اس طرح نہیں ہوتا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی پرانے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. وہ جو انقلاب آتے تھے نا وہ امپائرز کے خلاف، شہنشاہوں کے خلاف آتے تھے انقلاب. یہ ابھی تک جتنے آپ کو انقلاب نظر آ رہے ہیں، انقلاب ایران ہو یا رشیا کا انقلاب ہو، سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا ہو، گریٹ برٹن کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو، اور ریسنٹلی سب سے بڑا انقلاب جو آیا وہ قریب قریب جو ہے وہ ایران کا انقلاب 79 میں، وہ بھی شہنشاہ کے خلاف تھا. اب جب ملک بن گئے نا تو اب انقلاب اس طرح نہیں آنے، کیونکہ ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں، جوڈیشری کا نظام ہوتا ہے، وہاں پارٹیوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، لہذا پوری نیشن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پاکستان میں تو میں نے آپ کو بتایا انقلاب آ ہی نہیں سکتا. یہاں فرقے اتنے زیادہ ہیں، سیاسی ڈویژنز تو الگ سے ہیں، فرقے کتنے زیادہ ہیں. اللہ نہ کرے کوئی انقلاب آئے، کیونکہ ایک فرقے والا اگر انقلاب لے کے آیا تو دوسرے کو تو اس نے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میری ویڈیوز بھی لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سیکولرزم ہو. بالکل، میں نے تو ایک کمپیریٹیولی بات کی ہے. سیکولرزم کا جو یہ پورشن ہے کہ ہر شخص کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی اجازت ہے، یہ تو عین اسلامک ہے. اگر آپ خلافت سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ بریلویوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیں اور وہ اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو قتل کر دیں تو ہم تو اس طرح کی خلافت پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ کون سی اسلامی حکومت ہے؟ تو یہ اسی قسم کی خلافت آنی ہے یہاں پہ. وہ معاملہ ختم. جتنے لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے سب سے بڑا جو بلنڈر کیا ہے یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے فرقوں کو نظر انداز کیا. اب فرقوں کی خلافت ہوگی، اسلام کی خلافت کبھی بھی نہیں آئے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی تائید ہو جائے. امام مہدی علیہ السلام والا معاملہ، اس سے پہلے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جب تک فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی. تو پہلا جو مرض ہے وہ فرقہ واریت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو آپ ایڈریس کریں گے باقی سارے مسئلے خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. تو باقی اگر وہ اسلام کو آپ اس میں سے سائڈ پہ کریں اگر، اور فرقہ وارانہ ایشوز کو سائڈ پہ کریں، جب تک گورے ہمارے اوپر حکمران تھے اس وقت تو سنی شیعہ فساد نہیں ہوتے تھے، کیونکہ دونوں ہی غلام تھے، حکومت کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو ایک مشترکہ کاز کے لیے لگے ہوئے تھے. جیسے ہی اپنا ملک ملا ہے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا.
آپ نے جز رفع الیدین کی پہلی حدیث بیان کی ہے، اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زیاد، ضعیف ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے بھائی یہ جو حضرت علی علیہ السلام والی حدیث ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور آپ جس راوی کی بات کر رہے ہیں جمہور کے نزدیک ثقہ اور صدوق راوی ہے۔ اس طرح جو چند ایک اقوال ہوتے ہیں نا کسی راوی کے بارے میں، وہ تو بخاری کے کئی راویوں کے بارے میں بھی ہیں، خود امام بخاری کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے۔ اس طرح کرنے سے حدیثیں ضعیف نہیں ہو جاتی ہیں، ورنہ تو دنیا میں کوئی حدیث بھی نہیں بچے گی۔ ٹھیک ہے، اصول حدیث کے اوپر معاملات کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ تو کئی صحابہ کرام کی حدیثیں بھی پھر ریجیکٹ کر دیں ہم ان کے اعمال کی وجہ سے، نہیں، ان کا اعمال اللہ کے سپرد ہے، حدیث کے معاملے میں ان کی جو سچائی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو بعد کے لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے، حدیث کا معاملہ بالکل ایک ڈفرنٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث کیوں لی ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا، حدیث کی فیلڈ میں کسی صحابی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا، اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں حدیث روایت کرنے میں۔ یہ گناہ اللہ کے فضل سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور ان کے بعد بھی جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، کوئی خارجی ہے، کوئی ناصبی ہے، کوئی رافضی ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو اس کی روایت بھی قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث کا اصول ہے، اور یہ کوئی میں نے نہیں بنایا ہوا، شروع سے ہے۔ آج بھی کئی غیر مسلم آپ دیکھیں، یعنی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود سچ بولتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنی گمراہیوں کے باوجود سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، حافظہ ان کا نہیں بگڑا ہوا تھا۔ تو صرف عقیدے کی بنیاد کے اوپر ان کی حدیثیں فارغ نہیں کی جا سکتی کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری میں 100 کے قریب راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ان میں ایسے شیعہ راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجدوں کے امام بھی تھے، یعنی وہ فرقہ واریت ہوئی بھی اور مسجدیں بھی الہ تھا، لیکن امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں۔ بخاری کے کئی راوی ناسبی بھی ہیں، مروان بن حکم خود اتنا بڑا ناسبی ہے، حدیث تو لی ہے اس سے، چاہے وہ تائید میں لی ہے، لیکن پھر یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لکھ دیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھ دیا ہوا ہے مروان بن حکم کے ساتھ کہ بھی وہ راوی ہو گیا۔ راوی ہونے کا مطلب نہیں کہ پاک صاف ہو گیا، راوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اس کی یہ درست ہے، باقی وہ اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ جس طرح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ 3 راتوں سے جو تیرا مہمان تھا ابو ہریرہ، شیطان تھا، ہے وہ جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ ہاں، تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے بھی جو گمراہ لوگ صحیح بات آگے روایت کر رہے ہیں، تو حدیث کی فیلڈ میں ان کی حدیث لی جاتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حدیث کی فیلڈ میں زیادہ ضروری چیز انسان کا سچا ہونا اور اس کے حافظے کا نہ بگڑنا ہے۔ امام مسلم مقدمے میں نہیں لکھ رہے کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اور فی البدی ان کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے یہ وائزین کہانیوں والے ہیں، شکلیں دیکھیں کتنی ان کی مومنوں والی ہیں، سب سے زیادہ کہانیاں وہ لوگ سناتے ہیں۔ تو امام مسلم نے بھی صوفیوں کے اوپر ٹانٹ کیا تھا کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، نیک ہونا کسی کا چاٹنا ہے؟ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے وہ جھوٹا، اپنے فرقے کو یا اپنے عقیدے کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، تو حدیث اس کی نہیں محدثین لیتے تھے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ کہ بندہ بد عقیدہ تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی حدیث لی ہے۔ اور یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، حافظہ نہ اس کا بگڑا ہوا ہو، اس کے اپنے ذاتی کردار اللہ کے سپرد، آپ اسے حدیث لیں گے۔ لیں جی، یہ پورا آپ کا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا۔ جتنی پرچیاں میرے پاس آئی تھیں وہ میں نے جو برکت کے لیے یہاں بیٹھنے والا معاملہ ہم کرتے ہیں وہ کور کر دیے۔ باقی تو پرچیاں آپ ابھی بھی اتنی اور لکھ کے آگے کر دیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، عراق، یمن، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھتا، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔